تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو بہت غفور ہے، رحمان الرحیم ہے۔ انواع الاقدار ليمتاز الاخيار عن الاشرار تفضل على العباد بالنعم اللہ رب الغزار العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں والخير جس نے الجرار انسانوں کو نعمتیں ويتخلل بخشی، ذلك بعض المصائب لحكم اور وہ ہم پر اگر کوئی مصیبتیں نازل کرتا ہے تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ واشهد ان لا اله اور میں الا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی واحد الاحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو تمام اسرار سے واقف ہے اور تمام امور اس کی تدبیر سے چلتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا، اور ان کے بارے میں قرآن میں یہ فرما دیا کہ یہ رسول تم میں سے ہیں اور تمہارے لیے فکر مند ہیں اور مؤمنین کے ساتھ یہ رحم کرنے والے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور اصحاب پر اور تمام مسلمانوں پر جو آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا خیر کی دعوت دینے کے لیے، بھلائی کی دعوت دینے کے لیے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہی وصیت تمام لوگوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے اہل کتاب کو یہ وصیت کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کریں۔ اگر آپ کفر کا راستہ چنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے آپ کی عبادت سے، اور عبادت سے اور توحید کے راستہ چننے سے ہی ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور تقوی کا تقوی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گناہ سے بچیں اور اس کی تمام احکامات پر عمل درآمد کریں۔ اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے دعا کریں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ہر طرح کی قربانی اور عبادت اللہ کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، اپنے اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا واحد رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی نے تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کیا تم یہ حکم دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، بے شک تم جہالت کا راستہ اختیار کرتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو بس وہ خسارے میں ہے۔ اور جب ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں تو ہم ان تمام امور کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد، آپ میں کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ولا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما جاء عن اور رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جو کچھ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ صدق دل سے عمل کریں اور اس کو پہ ایمان لائیں۔ أكمل الله الدين
فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے اور اسی لیے ہم اس میں کسی طرح کا اضافہ نہیں کر سکتے. فهذا مما ينبغي أن يكون للمسلمين مجال فيه وفي إنكاره. لہٰذا ہم مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ ہم ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہیں اور دین کی تعلیمات جو مکمل تعلیمات ہیں انہی پر عمل درآمد کریں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر اسی موقع پر یہ فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ وحی نازل کی گئی کہ آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے. پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے مستحقین تک اور رمضان میں روزے رکھے جائیں اور حج بیت اللہ الحرام کا فریضہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ ادا کرے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیادی ارکان بیان کیے اور فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں, اس کے نبیوں پر ایمان لائیں, اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں, اس کی کتابوں پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور قدر خیر اور شر کی جو اللہ تعالیٰ نے معاملات طے کر دیے ہیں ان پہ ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے تاکہ وہ تمہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیمات دیں. تم پہ لازم ہے کہ تم میرا ہی شکر ادا کرو اور میرے ہی عبادت کرو. اے لوگوں, نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو. مومن کے لیے دونوں بہت اچھے ہتھیار ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بالشکر والذکر والصبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا, شکر ادا کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور تقوی اختیار کرنے والوں کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وہ ہر طرح کی مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں اور چاہے سختی ہو یا نرمی ہو وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. اے لوگوں, دنیاوی زندگی کبھی مصائب سے اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر حال میں صبر کر دامن نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان کیا تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے اور تمہارے مال و دولت میں اور عیال میں کمی سے, اور بشارت دی تھی ان لوگوں کو جو اس سختی کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور جو یہ کہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن شریف فرماتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہم بہترین اجر دیں گے. کیونکہ مومن جو ہے وہ قضا اور قدر پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ یقین کامل رکھتا ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت نازل کی جاتی ہے وہ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی اور کوئی دنیا میں طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس سے اس کو محفوظ کر سکے. اور اسی طرح اگر کوئی بھلائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ زمین پر کوئی مصیبت اگر نازل کی جائے تو وہ مصیبت قضا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کی جاتی ہے. اور یہ تمام دنیاوی مشکلات اور مصیبتیں
اللہ تعالیٰ جو نازل کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بندہ احساس کرے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نازل کی تھی اور شکر بجا لائے، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی تمام نعمتیں مسخر کر دی گئی ہیں اور تمہارے لیے ہی نازل کی ہیں، اور یہ مشکلات اور مصیبتیں بندے کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو قدرت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ان مشکلات اور مصائب کے دوران اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پر معمولی سا عذاب نازل کریں گے تاکہ ان کو یہ احساس دلا سکے کہ جو بڑا عذاب ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جو کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ بندوں پہ نازل کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، اور یہ تمام مشکلات اور مصیبتیں بندوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور ان کو اس بات پہ راضی کرتی ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی آنکھ یہ نہیں اندازہ کر سکتی کہ آخرت میں اس کے لیے کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کرتے ہوئے قرآن شریف میں فرمایا کہ جنت میں ہر وہ نعمت اور ہر وہ آسائش ہے جو انسان کے نفس کو پسند آئے گی، اور یہ مشکلات جو ہیں یہ ایک طرح کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں برائی اور فتنے سے تمہارا امتحان لیں گے، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ دائمی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ ایک وقت آتا ہے جب یہ مشکلات ختم اور مصائب ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت وضاحت سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا، اور ہم پہ بحیثیت مسلمان یہ لازم ہے کہ ہم مشکلات سے بچنے کے لیے ہر طرح کی حفاظتی تدبیر اختیار کریں جو ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں۔ فقد جاءت التوجيهات الإلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغد العيش للخلق، فمن ذلك أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والانتاج۔ اسلامی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی معاشی اور مالی مشکل کو ہم مقابلہ کریں اور اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اس پہ قابو پا سکیں، اور اسی لیے اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم ہر طرح کا کاروبار کریں اور معاشی ایکٹیویٹی کریں جس سے ہم اپنی غربت پہ قابو پا سکیں۔ ونظمت التعاون والتبادل التجاري وأمرت بسداد الديون وتوثيق الحقوق۔ اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ تمام باتیں شامل ہیں کہ ہم اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کریں اور آپس میں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور صدقہ خیرات سے کام لیں، تاکہ اگر کوئی مشکلات ہمارے پہ نازل ہوں تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں پہ پوری طرح وفا کیا کرو اور خرچ کرتے ہوئے نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی کنجوسی سے کام لو۔
اور اللہ تعالیٰ نے مال کی تجارت اور بیع کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اور ہر اس تجارت کو جو باہمی رضامندی سے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جائز قرار دیا۔ وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان وقال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ناپ تول میں انصاف سے کام لیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ کریں۔ ولحماية المجتمع من المشاكل الاجتماعية والنفسية۔ یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ہر طرح کی مشکلات سے بچا سکیں، والأرحام وحسن تربية الأولاد، صلہ رحمی سے کام لیں اور تربیت بخوبی کریں تاکہ معاشرے میں ایک ہم آہنگی اور ایک محبت اور تعاون کا ماحول پیدا ہو سکے۔ اسی لیے قرآن کریم نے خاندانی نظام پہ زور دیا اور مرد و عورت پہ یہ بات لازم کی کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور باہمی احترام سے رہیں، اور چھوٹے کو بڑے کے ساتھ ادب کا حکم دیا اور بڑے کو چھوٹے کے ساتھ ایک شفقت اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح معاشرے میں اخلاق حسنہ رائج کرنے کا حکم دیا اور محبت، باہمی محبت اور ادب کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کا احسان ہمیشہ مد نظر رکھو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کا اسی طرح رحم دلی کے ساتھ خیال رکھو جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن سے پالا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں محبت کے ساتھ پالا۔ وعاشروهن بالمعروف، اور قرآن کریم نے خواتین کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھی طرح رہو۔ قال تعالى ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ہر طرح کی برائی سے اور منکر سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ اور مساکین لوگوں کے ساتھ ان کے تمام حقوق ان تک پہنچائیں۔ فی حجۃ الوداع وهو يخطب ويقول امك واباك واختك، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ اپنی ماں کو اور اپنے گھر کے اپنے تمام رشتہ داروں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، واستقرارهم وتمكنهم من اداء مهامهم واعمالهم۔ اسی لیے معاشرے کے تمام ارکان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری طرح ادا کریں، اور شریعت اسلامیہ نے خون ناجائز ناحق خون بہانے کو بہت سختی سے حرام کیا، اور ہر طرح کی جھگڑے اور آپس میں دشمنی کو ناپسند کیا، اور کسی بھی طرح کے فتنہ پھیلانے سے روکا، اور تمام وہ معاملات جو فتنے پنپنے کا سبب بنتے ہیں ان سے مسلمانوں کو روکا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور حکمران کی اطاعت کریں یہاں جب تک وہ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کسی طرح کا ظلم ان سے سرزد نہیں ہوا وہ امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وقال تعالى ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ تمام امانتیں ان کے مستحقین تک ادا کریں،
اور اگر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ سازی کریں تو وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں، اور اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس کو درست کریں۔ یہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین پہ فساد برپا نہ کریں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ پہ واجب ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ کا رحم ہم پر نازل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان جاؤ کہ تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری جان تم پر حرام ہے، اور لوگوں میرے بعد تم جاہلیت کے دور میں واپس نہ چلے جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ انسان کی صحت کی حفاظت کی جائے، اور اسی لیے وہ ہر طرح کی پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتی ہیں۔ اسلامی شریعت کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے روکتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے کسی بھی طرح مضر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے لوگوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ طہارت اختیار کریں اور آپ وضو کریں، وقال تعالی وثيابك فطهر، وقال اور تعالی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فهو يشفيه، کپڑوں کی صفائی، لباس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں یہ آپ کے لیے طیبات کو حلال دیتے ہیں اور ہر طرح کی خبائث جو ہیں ان سے آپ کو روکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ کسی مرض کا شکار ہیں تو دوا اور علاج کریں۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يوردن مصح على ممرض، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بالطاعون في ارض، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی وبا یا طاعون کا کسی علاقے میں سنیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں، اگر آپ اس علاقے میں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس علاقے میں رہیں تاکہ وہ وبا نہ پھیل سکے۔ ان تمام نبوی تعلیمات کی روشنی میں ہم پہ لازم ہے کہ ہم ہر طرح کی احتیاط اختیار کریں، اور اسی لیے سعودی عرب کی حکومت نے جو احکامات جاری کیے حج کے معاملے پر وہ انہی تعلیمات پر مشتمل ہیں، اور اسی لیے حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ مسلمانوں کو سعودی عرب میں جو موجود ہیں صرف ان کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے اور ملک کے باہر سے آنے والے مسلمانان عالم کو روک دیا جائے تاکہ انسانیت کی حفاظت کی جا سکے اور حجاج کی صحت کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جائے۔
اور ہم اس موقع پر شکر گزار ہیں تمام مسلمانان عالم کے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان تمام اقدامات کو سراہا اور اس پہ ہمارا ساتھ دیا۔ فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرمائے، امیر محمد بن سلمان ورجال دولتهم اور تمام ان افراد کو، حکومتی اہلکاروں کو جو خدمت حرمین شریفین میں معمور ہیں، والاستهانة بالبذل في سبيل هذه الخدمة. اللهم بارك في جهودهم اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے برائی سے اور شر سے محفوظ فرما۔ من أراد بهم سوءا وكما يتقرب المؤمن بالدعاء لهم يدعو المؤمن لنفسه ولقرابته ولبلده، مومن جو اللہ تعالیٰ کی قربت دعا کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرفات کی اس مبارک مٹی پہ کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اتنے بندے جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن کرتا ہے۔ وَلِذَا يُسْتَحَبُّ لِلْحُجَّاجِ عَدَمُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةِ اسی لیے حجاج کرام کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ یوم عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں بلکہ عبادت میں اور دعا میں مصروف اور مشغول رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن خطبہ دیا، پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر جمع اور قصر ادا کی۔ پھر آپ میدان عرفات میں کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دعا میں مصروف رہے، اور پھر آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں اپنے نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کی جمع اور قصر، اور اس کے بعد آپ نے رات مزدلفہ میں گزاری، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ دعا میں مصروف رہے اور منی تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے کنکریاں مارنے کا فرض ادا کیا، اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کا فرض ادا کیا، اور پھر آپ مکہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے طواف افاضہ کیا، اور اس کے بعد آپ منی میں ایام تشریق آپ نے 3 دن منی میں گزارے، اور جب آپ حج سے فارغ ہو گئے آپ ایک دفعہ پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ نے طواف وداع کیا۔ اے لوگوں، سب سے بہترین اور افضل چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ممکن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا مسلمانوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں تاکہ آپ اپنے گھروں تک امن و امان کے ساتھ لوٹ سکیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ وہ اس وبا کو ہم پر سے اٹھا لے اور ہر طرح کی امراض سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللهم اسبغ على عبادك نعمك اے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت نازل فرما، اے اللہ اپنے بندوں کے درمیان محبت اور محبت کا رشتہ قائم کر اور ان کو ہر طرح کی دشمنی سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے زمین پر امن نافذ کر دے،
وأيده بتوفيقك اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین کی مدد فرما ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين اور ان پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ بخوبی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں. على منبر من نور وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده شاہ محمد بن سلمان کو عباد الله إن الله يأمر کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے والد کی مدد کر سکیں. وإيتاء ذي القربى اے لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا اور نیکی کا حکم دیتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے تاکہ آپ اسے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور اس کی نعمت پر شکر ادا کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد حمد و ثنا ہو اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین کرام، خطبہ حج مکمل ہو چکا ہے جو آپ نے سنا، اور اب مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد اذان دی جائے گی اور اس کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر حجاج کرام جمع اور قصر ایک ساتھ ادا کریں گے.